اللہ کی خاطر کیے جانے والے کام چاہے وقتی مشکل کیوں نہ ہو، مگر ان کا اجر ہمیشہ رہنے والا اور اس کی برکات دیر پا ہوتی ہیں۔ اے اللہ، ہمیں ہمیشہ تیری خوشنودی اور رضا کے کاموں میں مصروف رکھنا اور ایسے اعمال سے ہمیں بچانا جو ہمارے لیے باعث گناہ اور تباہی ہوں۔ اللہ تو سنتا ہے ہر اس دل کی جو اس سے رجوع کرتا ہے، بجھے دلوں کو وہ اپنے کرم سے جگاتا ہے، جو چھوڑ چکے سب آس اپنی نئی امیدیں انہیں اپنے ذکر سے دلاتا ہے۔ بدلتی ہیں تقدیریں اس کے ایک ان سے، ہوتی ہے محض توکل کی یہ بات ساری۔ اب جوڑ لی ہیں تم نے یہ راہیں اس رب سے، اگر چاہے جو ہو جائے بھیجے گا نہیں وہ جھولی یہ تمہاری خالی۔ دیتا ہے ہر ایک کو بھر کر خواہش سے، یہی تو صفت ہے اس ذات رحمان کی۔ اور آئیں جب لمحے کٹھن مشکلوں کے، اے اللہ میں راضی گر تو راضی، کہہ کر ان کو آسان بنا لو۔ ہوتا نہیں ہمیشہ جیسا تمہاری چاہت ہو، اس نہ ہونے میں بھی تم اس رب کی مصلحتیں پہچانو۔ توکل اپنا ایسا بناؤ کہ کچھ کھو کے بھی نہ پچھتاؤ۔ صبر بناؤ ایسا کہ روح چیرنے والی آزمائشوں میں بھی مسکراؤ۔ رب کی معرفت کو پا جانا آسان کہاں ہوتا ہے، یہ کھیل ہے ان گنت قربانیوں کا، ہر کوئی کہاں دیتا ہے۔ کوشش کرو اللہ کو اپنے ہر کام پر ترجیح دینا سیکھو، کیونکہ جب ہم اللہ کو اپنی پہلی ترجیح اور توجہ کا مرکز بناتے ہیں تو پھر وہ ہمارے سارے کاموں کو ہمارے واسطے سمیٹ لیتا ہے۔ لیکن جب ہم اس کی طرف متعین ہمارے فرائض کو پس پشت ڈال دیتے ہیں تب وہ ہمارے وقت سے برکت اٹھا لیتا ہے، اور ہمارے گھڑیوں کے کام منٹوں، منٹوں کے کام دنوں، اور دنوں کے کام سالوں کے ہو جاتے ہیں، اور کچھ چیزوں پر صبر کرنا فرض ہو جاتا ہے جب ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے، جب ہر کوشش ناکام ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ مگر اس صبر میں جب رب کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے تو اس کے فیصلے بھی آسمانی اور اٹل ہو جاتے ہیں۔ وہی ہماری زبان اور ہماری آنکھیں بن جاتا ہے، وہی ہمارا دل اور وہی ہمارا دماغ بن جاتا ہے، اور پھر وہ انسان رب کی مرضی سے ہٹ کے کچھ نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس حقیقی فلاح کی تلاش میں وہ سرگرداں ہے وہ فقط اس رب کی پیروی اور صرف اسی کی راہوں پہ چل کے حاصل ہوگی۔ اور اگر تم سمجھ جاؤ حکمت آسمانی فیصلوں کی تو دل تمہارا کبھی شکوہ نہ کرے ان زمینی آزمائشوں پر۔ اللہ کی محبت تو ایک نور ہے جس کی وسعت نہ تو ناپی جا سکتی ہے نہ ہی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا موازنہ ایک ماں کی محبت سے کیا، جس طرح ایک ماں کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو اس کی اولاد کی فلاح اور اس کے لیے آرام دہ حالات بنانے میں گزر جاتا ہے، اس کے کوئی مول نہیں ہوتے اور نہ ہی ہو سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح بلکہ اس سے بھی 70 گنا بڑھ کر اس رب کی محبت ہوتی ہے، لازوال اور دنیاوی ترازو میں نہ ناپی جانے والی۔ اور سوچو کہ جس ماں کی محبت کا قرض ہم ساری زندگی نہیں اتار سکتے تو اس رب کا کیوں کر اتارا جا سکتا ہے، کیونکہ وہی تو ہے لازوال محبت، وہی تو ہے اس رب کی محبت۔ جب ہم اپنے راستے صرف اللہ کے لیے مختص کر لیتے ہیں نا تو پھر وہ اس کی رضا کی خواہش خود ہمارا حوصلہ بنتی ہے، وہی ہماری آنکھیں، وہی ہمارا دل بن جاتا ہے، وہی ہماری باتیں اور وہی ہمارا عمل بن جاتا ہے۔
اور اس کی رضا سے ہٹ کر چلنے کی سوچ ہی سہانے روح بن جاتی ہے۔ یہ بھی اس کے حب کی ہی ایک علامت ہے کہ انسان پھر اپنے رب کی چاہت سے ہٹ کے کبھی کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ اور کتنا خوبصورت ہے یہ حب کہ جس میں اپنے رب کے دیدار کی چاہت ہی ایک بندے کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بن جائے۔ اے رب، ہمیں اپنے ان نیک بندوں میں سے کر دے کہ جن کے حوصلے تو بڑھاتا ہے اور ان راہوں پر لگا دے کہ جو تو نے اپنے پیارے بندوں کے لیے بنائی ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ان مٹی کے انسانوں سے امید لگانے کی بجائے اللہ سے امید لگاؤ، اسی کو اپنا واحد سہارا بناؤ۔ کوئی تمہیں ویسے نہیں سمجھے گا جیسے وہ رب سمجھتا ہے، کوئی تمہیں ویسے نہیں سنے گا جیسے وہ رب سنتا ہے۔ اسی کو اپنی ذات کا مرکز بناؤ اور تم دیکھو گے کہ وہ ایک ایک کر کے ہر چیز تمہارے واسطے سنوار دے گا، اور تمہارا اللہ کی جانب لوٹنا لازم اور ملزوم ہے، چاہے تمہاری یہ چاہت ہو یا نہ ہو۔ مگر حقیقت یہی ہے کہ جلد یا بدیر سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے، اپنی مرضی سے یا پھر بے بسی میں۔ خود لوٹ آؤ کہ اس سے پہلے لوٹائے جو، خود قدم بڑھاؤ کہ اس سے پہلے تمہاری تربت کی طرف قدم بڑھائے جائیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، اتنی کہ اگلی سانس تک کی خبر نہیں۔ اپنے رب کو پہچان لو کہ اس سے پہلے پہچان کروائی جائے، اپنے رب کو پہچان لو کہ اس سے پہلے بہت دیر ہو جائے۔ جب منتیں خالص ہوں منزل آسان ہو جاتی ہے، کوئی ساتھ ہو نہ ہو رب کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، راہیں بنتی چلی جاتی ہیں اس کے حکم سے، قطار در قطار ہر چیز ایک نظام میں آ جاتی ہے۔ سمجھ نہیں آتے الجھی تقدیر کے جو ادھورے صفحات، ان پر بھی اس رب کے نور کی مہر چھپ جاتی ہے۔ یاد رکھو، آج اگر اللہ نے تم پر یہ آزمائش لائی ہے تو وہ جانتا ہے کہ تم اس سے لڑنے کی ہمت بھی رکھتے ہو۔ وہ کبھی تمہیں تمہاری ہمت سے بڑھ کر نہیں آزمائے گا۔ تم بھی اس رب پر پورے توکل اور اپنی ہمت سے جہاں تک ہو سکے کوشش کرتے رہو۔ وہ رب تمہاری کوششوں سے ناواقف نہیں، تمہاری محنت اور لگن سب اس کی نگاہوں میں ہے۔ بس تم اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑنا۔ اجر دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور صبر کرنا کتنا ہی چاہے مشکل کیوں نہ ہو، مگر اس کا اجر ہمیشہ دیر پا اور زیادہ ہوتا ہے۔ اور آزمائشیں چاہے کتنی بھی کٹھن کیوں نہ ہوں، محض وقتی اور عارضی ہی ہوتی ہیں۔ میں تو ادنا سا ایک بندہ ہوں تیرا، مگر تو رب رحیم میرا خدا ہے۔ تو وہ دیکھتا ہے جو ہے نگاہوں سے اوجھل میری، جو دکھتا نہیں مجھ کو نہ ہی میرے سمجھ آ رہا ہے۔ اب تو بندہ عاجز کی فقط یہی دعا ہے، بنا دے اسی کو رضا میری، آئے مولا جو بھی یا رب تیری رضا ہے۔